اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، انا اعطیناک الکوثر۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد جو بھی انسان یہ وظیفہ پڑھ لے گا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے پیارے بہن بھائیوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں، تو آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے بھی چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی کیا جائے۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے رزق کے دروازے، دولت کے، پیسوں کے مسائل کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر حل فرما دیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ایک دن ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، جو یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی تمام مالی مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہوگی، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے غیبی مدد اللہ کریم ضرور نازل فرمائیں گے۔ اگر اس کو آپ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے ہیں تو صبح انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ صبح یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو شام تک اللہ کریم آپ کے پیسوں کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اس وقت اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ یہ عمل ہے، اس وظیفے کو انشاءاللہ جو بھی کر لے گا اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے اس کے اندر، اور آپ کا مقام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا، ہر ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنانے والا عمل ہے۔ جس انسان کو ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے،
اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو گے تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کیجیے گا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کتنا کارآمد ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت آپ نے کر لینی ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت، میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا کے انشاءاللہ دعائیں دیں گے، ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے۔ آپ لوگوں کی قسمت اگر بند ہے، قسمت کے دروازے بند ہیں، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ اگر ہوگی رزق میں، بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں ہر وقت کی۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لیں، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے گا، چاہے ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں، جتنی بھی حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھتے رہیں، اور جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ نے دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوں گے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے آپ کی حاجت 1 ہو، چاہے 10 ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تمام حاجتوں کی آپ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب، میرے بہن بھائی سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، میں کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کریں۔ جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا سب سے چھوٹا درود پاک جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی 1 بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی آپ لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بہن بھائی 1 سیکنڈ کی بھی جو ہے ویڈیو آپ
اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ آگے مت کیجئے، بلکہ اس کو مکمل طور پر سمجھ لیجئے۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے۔ تو اب آپ اس کو غور اور توجہ سے لازمی سمجھ لیجئے، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے جو آپ نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے بعد اگر آپ گھر میں آ کر اس وظیفہ کو پڑھیں تو اب وظیفہ سمجھ لیں کہ 1 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک جو سب سے پہلے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 حاجت ہے چاہے 10 حاجتیں ہیں اپنی پریشانی کے لیے، جو ہے وہ بھی آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے کہ میری فلاں فلاں پریشانی ہے۔ اگر آپ اس کی نیت کر لیتے ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ جو ہے وہ حاجات کی نیت کرتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ اس کے لیے اس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں گے۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے تمام جو بہن بھائی ہیں ان کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ یعنی 11 مرتبہ یا غنیوں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، پہلے بہت ہی آسان سا وظیفہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طریقے سے۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد 1 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک، جو جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا ویسے ہی آپ آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار 1 مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت سے فوائد ہیں، میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بندی انشاءاللہ ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما دیجئے، اور تنگ دستوں کے لیے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا دیجئے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیجئے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔